ایک اور حکایت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجنو چلا لیلا سے ملنے، اور اس کی سواری ایک اونٹنی تھی۔ لیلا سے ملنے چلا، اونٹنی ہے اس کی سواری۔ اس اونٹنی نے بچہ دیا تھا، تازہ تازہ اونٹنی کی ڈیلیوری ہوئی تھی، بچہ ہوا، اور اس نے بچے کو ساتھ نہیں لیا، اس کو چھوڑا اور اونٹنی کو لے کے تو مجنو بڑا مشتاق تھا، انتظار اس کو گوارا نہ تھی، وہ فوری لیلا کو تکنے دیکھنے کے لیے چل پڑا۔ اب مجنو اس اونٹنی کی جو نکیل، جو رسی تھی، وہ رسی پکڑ کے بیٹھا ہے، اونٹنی چلتی جا رہی ہے اور آنکھوں میں اس کی لیلا ہے، تصور میں لیلا ہے، اور لیلا کی تصور کرتے کرتے جب مجنو پہ استغراق کا، جذب کا عالم طاری ہو جاتا، غنودگی سی کیفیت ہو جاتی، یا یوں کہیے کہ نیند کی کیفیت آ جاتی، جو بھی حالت، وہ جو نکیل تھی وہ رسی اس کے ہاتھ سے ڈھیلی ہو جاتی۔ جو ہی رسی ڈھیلی ہوتی، اونٹنی اپنا راستہ بدل کے پیچھے بچے کی طرف چل پڑتی۔ مجنو کا دھیان لیلا کی طرف تھا، اونٹنی کا دھیان اپنے بچے کی طرف تھا، دونوں کا دھیان جدا جدا۔ مجنو لمحے میں لیلا کے پاس پہنچنا چاہتا ہے، اونٹنی ہر دم اپنے بچے کے پاس جانا چاہتی ہے، وہ دیکھتی ہے بچہ نظر نہیں آتا، راستہ نہیں بھولتی، وہ پلٹ کے پھر بچے کی طرف مڑتی ہے۔ اتنے میں جب مجنو کی آنکھ کھلتی، وہ پھر اس کی رسی کھینچتا اور کھینچ کے سیدھا اپنی راہ پہ کر دیتا، اونٹنی پھر چل پڑتی۔ جب پھر رسی ڈھیلی ہوتی، اونٹنی راستہ بدل کے پھر بچے کی طرف چل پڑتی۔ مولانا روم فرماتے ہیں یہی عمل چلتا رہا، اور چلتے چلتے کئی مہینے گزر گئے۔ مجنو جہاں سے چلا تھا وہیں صحرا میں رہا، وہ لیلا کی بستی میں نہیں پہنچ سکا۔ وہ ادھر جانا چاہتا ہے، اونٹنی بچے کی طرف جانا چاہتی ہے۔ یہ سارا بیان کر کے مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک منزل بھی طے نہ ہوئی، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، وہ کئی مہینے گزر گئے۔ یہ کہہ کے مولانا روم کہتے ہیں انسان بھی مجنو اور اونٹنی کی طرح روح اور نفس کی کشمکش میں اسی طرح پھنسا ہوا ہے۔